بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ فرمایا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نازل نہیں کی ہے جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ کینسر سمیت جسم میں جب بھی کوئی بیماری لگتی ہے تو جسم کی ہیلتھ بننا رک جاتی ہے۔ اب اگر ہم بیماری کی جڑ کو سمجھتے ہوئے اس کی صحیح تشخیص کریں اور جڑ کا علاج کریں اور جسم کی صحت کی مشینری کو ٹھیک کریں تو جسم کی صحت کی مشینری خود بخود جسم کے اندر موجود بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم جسم میں جو بیماری لگی ہے اس کی تشخیص صحیح نہیں کرتے کہ وہ بیماری ہمیں نفسیاتی طور پہ لگی ہے، روحانی طور پہ لگی ہے، اور اس کی جڑ کو نہیں پہچانتے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بیماری ہمیں لگی ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ بیماری یا تو ٹھیک ہو جاتی ہے یا پہلے سے بھی زیادہ بگڑ کے سامنے آتی ہے۔ یہی کچھ ہماری اس بہن کے ساتھ ہوا۔ 17 سال کی عمر میں انہیں گلٹی نکلی اور انہوں نے سمجھا شاید صرف یہ گلٹی کا ہی معاملہ ہے، اور انہوں نے گلٹی کا جو ہے علاج کروایا، یہاں تک کہ آپریشن کروا لیا، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ گلٹی پہلے سے زیادہ بڑھ کے نکلی۔ پھر آپریشن کر کے گلٹی کو نکالا، کچھ سال صحیح گزرے، اس کے بعد دوبارہ گلٹی تیزی سے پھیل کے پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی۔ اسی طرح پھر تیسری دفعہ آپریشن کروایا، پھر چوتھی دفعہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے چہرے جو ہے وہ پورا سوزش سے پھول گیا، اور کان کے پاس سے جو ہے وہ ساری گردن، لازمی بات ہے آپریشنوں کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار کاٹنے سے، اور اس سے سارا جو نرو سسٹم ہے اور جو دماغ کی برین کا سسٹم ہے وہ سب متاثر ہوا۔ پھر یہ پھیلنے والے کینسر ہو چکی لیموفا کی قسم کا تھا جو لیمفیٹک نظام کو متاثر کرتا ہے، اور جسم کا مدافعاتی نظام جو ہے اسے ہی جو ہے وہ جسم کے خلاف کر کے، اور اس کی جو طاقت ہے وائرسوں سے لڑنے، جراثیم سے لڑنے کی، اسے ختم کرتا ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے کینسر کی انتہائی خطرناک تھی۔ تو ہماری اس بہن نے ہر ممکن علاج جو تھا وہ کیا تاکہ یہ گلٹیاں دوبارہ نہ بن سکیں۔ ہومیوپیتھک کا علاج بھی کیا اور حکیموں سے بھی کیا، اور اسی طرح ڈاکٹروں سے تو وہ کروا رہی تھی، لیکن یہ تھا کہ یہ گلٹیاں بنتی جا رہی تھی اور پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر یہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئی تو ہمارا طریقہ علاج یہ نہیں ہے کہ ہم رگوں کا علاج کرتے ہیں اور فوراً مریض کی رگیں کھولنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم فارم فل کرواتے ہیں، فارم فل کروایا تو بیماری کی جڑ روحانی تھی، اور روحانی کی وجہ سے ہی تھا کہ بھائی جو ہے وہ جسمانی طور پہ علاج کروانے کے باوجود جو ہے وہ روحانی طور پہ جو ہے وہ بیماری بار بار جو ہے وہ جسمانی بیماری لگا رہی تھی۔ اب شیطان جو ہے وہ حملہ آور تھا۔ اس صورت کے اندر ہم نے جو ہے رگوں کا علاج بھی کیا، رگیں بھی صاف کی، اور شیطان کو بھی روکا کہ وہ مزید دوبارہ اس کو نہ آگے بڑھائے، اور اسی طرح جو ہے ہم نے شیطان کے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا، ان کی پوری لائف سٹائل کو طے کیا، کھانے پینے کی خوراک سارا کچھ جو ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے ان کا علاج شروع کر دیا، اور جسم کو ہم نیچرل طریقے سے چلانا شروع کر دیا۔ ہر قسم کی میڈیسن ہم نے بند کر دی، اور ہمارے علاج کے اندر الحمدللہ میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہم رگوں کو جو ہے صحت مند بناتے ہیں، رگوں سے خون صحت مند بنتا ہے، اور خون صحت مند بنے تو پھر جسم کی مشینریاں ساری جو ہیں، گلینڈ جو ہیں، وہ ہارمون صحیح طرح جسم کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو کرتی ہیں، اور جسم کے جب فنکشن صحیح طرح ایکٹیو ہوتے ہیں تو خود بخود ہیلتھ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میڈیسن کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، الا یہ کہ خوراک کو بہتر کرنا ہے۔ اگر کوئی مریض اپنی خوراک بہتر نہیں کر سکتا، پرہیز نہیں کر سکتا، تو پھر ہم انہیں سپلیمنٹ کی صورت کے اندر جو ہے وہ میڈیسن دیتے ہیں، یا جسم میں کوئی کمزوری ہو تو اس صورت کے اندر ہم اسے جو ہے طاقت کی کہہ لیں کہ نیچرل جو ہے مطلب آئل کی شکل میں ہو گئی، اور اسی طرح وہ چیزیں دیتے ہیں جو جسم کو جو ہے وہ بآسانی لگتی ہیں اور صحت جو ہے وہ تیزی سے اوپر جائے۔ صحت بنتی ہے، صحت کی مشینری جب صحیح طرح کام کرنا شروع کرتی ہے تو جسم میں کوئی بھی بیماری ہو وہ صحت نہیں خود سے ختم کرنا ہے، مشینری چل رہی ہے، مشین ایکٹیو ہو گئی ہے آپ کے جسم میں صحت کی۔ تو الحمدللہ ہم نے اس بہن کے ساتھ بھی اسی طرح علاج کیا، تو یہ الحمدللہ رگوں کا علاج بھی کرواتی رہی، اور جو ہے نیچرل طریقے کے اندر جو ہے وہ ہم سے طاقت کی دوائیاں بھی لے کے جاتی رہی۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ان کے اوپر جو ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی دے دی. گلٹیاں جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی, اور ٹوٹنے کے دوران دیکھیں یہ روحانی بیماری تھی. کینسر کا علاج مشکل نہیں ہے, کینسر سے زیادہ مشکل علاج شیطان کا تھا. وہ شیطان جو ان کے جسم پر حملہ آور تھا. شیطان نے کئی دفعہ ان کے اوپر حملہ آور ہوا, گردن موڑنے کی کوشش کی, گردن ایک جگہ اکڑا دی رگے روک کے جو ہے نا, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ الحمدللہ رابطے میں تھی, اور میں الحمدللہ ان کو گائیڈ کرتا رہا, تو انہوں نے اسی طرح کرتی رہی. تو شیطان نے الحمدللہ وہ ان کی گردن ان سے آزاد ہوئی, اور صحت بننے کا جو عمل شیطان روک رہا تھا کہ گردن صحت مند نہ بنے, وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحت بننا شروع ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا. پھر شیطان نے جو ہے یوٹرس کے اوپر حملہ آور ہوا ان کے, تو لیکن یہ الحمدللہ نیچرل طریقے سے چل رہی تھی, خوراک بھی کنٹرول تھی, اور کوئی میڈیسن نہیں لے رہی تھی. تو اور جس طرح الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا ہوا تھا اسی طرح چل رہی تھی. تو الحمدللہ اس بیماری سے بھی نکل گئی, اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو شفا دے دی. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا, اور صحت بننے کا عمل جاری رہا. گردن کی جتنی بھی تھی گلٹیاں ٹوٹتی گئی. یہ چہرے پہ چشمہ نہیں پہن سکتی تھی, چشمہ پہننا شروع ہو گیا. منہ پورا نہیں کھلتا تھا, کھانا کھانے کے لیے تھوڑا سا کھلتا تھا. تو وہ الحمدللہ جو ہے نرو سسٹم بھی جو ہے وہ جسم کا بہتر ہونا شروع ہو گیا, منہ بھی کھلنا شروع ہو گیا. اور آپ کو میں بتا دوں, برطانیہ کے اندر, کئی ممالک کے اندر جو ہے یہ رگوں کا علاج باقاعدہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, کینسر کے علاج کے ساتھ, کیمیو تھراپی کے علاج کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, کیونکہ ہیلتھ بنانا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے صرف اور صرف گلٹیاں ختم کر لیں, کینسر ختم کر دیں, اور بعد میں آپ کی صحت بنے ہی نہیں, سر کے بال گر جائیں, تو یہ سارا غلط ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے نیچرل طریقے سے بالکل قدرتی طور پہ صحت کو, جسم کی مشینری ٹھیک کی, اور الحمدللہ جسم کی مشینری ٹھیک ہو جائے تو جسم کی کوئی بیماری جو ہے وہ اس کے آگے ٹکتی نہیں ہے, اور خود بخود جسم جو ہے اس سے لڑ کے ختم کر دیتا ہے, چاہے کوئی بھی بیماری ہو. ہاں روحانی طور پہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. اس صورت کے اندر جو ہے وہ پھر روحانی علاج بھی ساتھ جاری رکھنا ہوتا ہے اس کے مطابق. یہ نہیں کہ نیٹ سے آپ نے دم اٹھا لیا, یا کسی قاری صاحب کے پاس چلے گئے, بھائی مجھے روحانی مسئلہ ہے آپ مجھے دم کر دیں, یا کسی پیر صاحب کے پاس چلے گئے اس سے تعویذ لیا ہے. ہمارا یہ روحانی علاج نہیں ہے. روحانی علاج جسمانی بیماری کے مطابق ہوتا ہے, اور اس میں جب ضرورت ہوتی ہے دم کی تب ہم دم دیتے ہیں, جب ضرورت دم کی نہیں ہوتی, مختلف چیزوں کی ہوتی ہے, احتیاط کی ہوتی ہے, جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اسی حساب سے ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں. تو الحمدللہ ان بہن نے کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا, اور یہ جو ہے ان کو حمل ٹھہر گیا, اور 5 مہینے الحمدللہ گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمایا, اور یہ بالکل صحت یاب ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے خیریت سے جو ہے ان کا سارا معاملہ طے کر دے. تو باقی یہ ہے کہ ساری تفصیل وغیرہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ خود ہی بتا دیں گی. تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ یہ بیماری کینسر کی جو ہے یہ کس طرح آپ کو شروع ہوئی تھی, اور کس وقت سے ہوئی تھی, اور کیا کیا آپ نے اس کا علاج کیا تھا. ان سے گزارش ہے کہ جو ہے یہ لوگوں کو بتائیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر میڈیسن کے, کوئی دوائی کھانی نہیں پڑی, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے صحت کا رکھا ہوا ہے دنیا میں, انہوں نے اس کو فالو کیا, اور روحانی طور پہ اپنا علاج کروایا. خون کی جو رگیں بند تھیں ان کو انہوں نے کھلوایا, اور خون جب صحیح طرح جانا شروع ہوا اور صحت بننا شروع ہو گئی, تو خود بخود اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے کرم فرمایا. کینسر کے مریض کے بال گر جاتے ہیں, اور کئی مسائل ہوتے ہیں, صحت تباہ ہو کے رہ جاتی ہے, لیکن انہوں نے اپنی صحت کے اوپر فوکس رکھا. 20 سال 17 سال کی عمر سے جو ان کی بیماری شروع ہوئی تھی, اس کے بعد 20 سال تک یہ علاج کرواتی رہی, اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے پاس آئی ہیں. تو الحمدللہ 1 سال ہوا ہے ابھی ان کو ہم سے علاج کرواتے ہوئے, کیونکہ یہ نیچرل طریقے سے ان کا علاج چل رہا ہے, اور جو ہے ہر مہینے کے اندر ایک وزٹ یہ کرتی ہیں ہمارے پاس جو ہے. تو آئیے ان سے سنتے ہیں لیمفیٹک نظام کو تباہ کرنے والا کینسر کا علاج کہاں کہاں سے کروایا, اور کس طرح گلٹیاں آپریشن کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ آنا شروع ہو گئی, اور اس طرح ان کی بیماری بڑھنا شروع ہو گئی. تو میری ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کچھ تھوڑا سا بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے نا 16 یا 17 سال کی عمر میں نا اس طرف گلٹی نکلی ہوئی تھی, تو میں نے نا وہ آپریشن کروایا ایک دفعہ. چھوٹی سی تھی, خارش ہوئی تھی, تو میں نے ڈاکٹر کے پاس گئی, ان کو آپریشن کا انہوں نے کہا ہے تو آپریشن کرنا پڑے گا. آپریشن کیا ہے تو انہوں نے دوائی وغیرہ دی ہے, بس درد وغیرہ رک گئی ہے, پھر دوبارہ وہ مجھے خارش ہوئی ہے,
تو پھر مجھے ویسے ہی گلٹی بننا شروع ہو گئی. 3-4 دفعہ آپریٹ کروانے سے نا میرا یہ گلٹیاں پورے ادھر گردن تک پھیل گئی ہیں. تو پھر میں نے یہ ڈاکٹر خالدہ احمد سے اپنا علاج کروانا شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مجھے بہت بہتری آئی ہے علاج میں. میری یہ گلٹیاں بھی بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں اور یہ کٹ بھی شروع ہو گئی ہیں اور رگوں کے ذریعے میرا علاج بھی شروع کیا انہوں نے. اس کی وجہ سے میری گلٹیاں بہت زیادہ کم ہو گئی, ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ صاحب یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس آئے ہیں, تو کافی آپ سے بھی ہمیں بڑی کچھ سیکھنے کو لیے ملا ہے الحمدللہ. دوسرا گلاب دیوی بھی گئے ہیں ہم نے, پھر ادھر جو ہے کہ شیخ زیاد بھی گئے ہیں, وہاں سے بھی شروع کروایا تھا لیکن بات نہیں بنی. گلاب دیوی سے تو ہم نے آپریشن بھی کروایا نا 2-3, لیکن وہ گلٹیاں تو نکلی ہیں لیکن اس کے بعد پھر بن گئی ہیں. لیکن الحمدللہ اب چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں. جیسے آپ نے پریز بتایا تھا ویسے پریز کر رہے ہیں الحمدللہ, اور جتنا ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ نے بتائی وہ بھی کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, کرم ہے الحمدللہ کہ کافی زیادہ بہتری آ گئی ہے اور انشاءاللہ مزید بہتری آ جائے گی اللہ کے حکم سے, کیونکہ علاج چل رہا ہے ابھی. تو انشاءاللہ جیسے مکمل ہوگا پھر ایک نئی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ, اور وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ, شیئر کریں گے. السلام علیکم.